رضيت بالله ربا وبالإسلام رسولا نبيا صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج کے جمعۃ المبارک کا موضوع ہے تربیت اولاد کی تربیت. جو ہمارے وارث ہیں، جنہوں نے ہمارا وارث بننا ہے، جب ہم مر جائیں گے تو ہمارے نام لیوا یا جن کو ہماری وراثت ملے گی وہ اولاد ہوتی ہے. اللہ کی بڑی رحمت ہے جس کو اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے، وہ بیٹیاں ہوں یا بیٹے ہوں، بیٹے ہوں تب بھی بیٹیاں ہوں تب بھی. اگر بیٹا اللہ کا فضل ہے تو بیٹی اللہ کی رحمت ہے. رزق اللہ کے سپرد ہے. ہم پہ کیا لازم ہے جب ہم ماں یا باپ بن جائیں، کوئی خاتون ماں بن جائے یا کوئی آدمی باپ بن جائے، تو ان پہ کون سی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وہ کون سے حقوق ہیں اولاد کے جو ماں باپ کے ذمے. ہم ماں باپ کے حقوق پہ تو بڑی گفتگو کرتے ہیں، جی ماں باپ کے حق بہت ہیں، لیکن اولاد کے حقوق کیا ہیں اس سے تقریباً شاید سارے ہی ناواقف ہیں. کہ ماں باپ، ان کا ادب احترام یہ تو لائق تحسین ہے، اچھی بات. کیا اولاد کے بھی حقوق ہیں؟ بیٹے اور بیٹی جو آپ کے جانشین بنیں گے، کیا ان کا آپ پہ حق ہے کہ نہیں؟
یہ آج کے جمعے میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ ان 3 آیات میں سے ہے جب نکاح ہوتا ہے، نکاح کے دن سے اولاد کے حقوق شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ نطفہ مادہ منویہ جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اس مادہ منویہ کا اثر بچوں پہ ہوتا ہے۔ اگر وہ جسم حلال روزی کھائے گا تو اولاد حلال پیدا ہوگی۔ اگر وہ خوراک جس سے یہ قوت ملتی ہے انسان کو جنسی، اگر وہ خوراک ہی حرام کی ہو اور نیت بھی درست نہ ہو اور طریقہ رسول اللہ کا نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اولاد پہ برے اثرات پڑتے ہیں۔ پھر اولاد وہ آدمی کے لیے بدنامی کا سبب بنتی ہے۔ تو سب سے پہلے جب آپ کی شادی ہونے لگے، ایک آدمی یا عورت کی، وہ حلال رزق، سب سے پہلی بنیادی شرط یہ ہے کہ ان کا رزق حلال کا ہو، حرام کا نہ ہو، کسی کا حق نہ مارا ہو۔ یہ نہ ہو کہ لوگوں کے حق کھا کے، حق تلفی کر کے آپ شادی کریں اور خوشی منائیں، اور جب اولاد پیدا ہو جائے اس کے بعد وہ اولاد میں وہ حرام رزق چلا جائے۔ میرے رسول کی ایک حدیث سن لیجئے، ان لوگوں کے لیے جو حرام روزی کماتے ہیں یا کھاتے ہیں۔ اب خانہ کعبہ کتنا مقام والا ہے کہ اس خانہ کعبہ کی طرف دیکھنا ثواب، اس سے چمٹنا ثواب، اس کا ارادہ کرنا ثواب، اس کی طرف نماز پڑھنا ثواب، کتنا کچھ ہے۔ میرے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ دور سے آتا ہے، کپڑے اس کے پھٹے ہوئے، اس کا لباس اچھا نہیں ہے، حالت درست نہیں ہے، بال بکھرے ہوئے، آ کے مد یدیہ الی السماء، اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، یا ربی یا ربی، اے رب جی میری دعا سن لے، میری دعا سن لے۔ فرمایا غزی بالحرام، مأکلہ حرام، مشربہ حرام، وملبسہ حرام، اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، اس کی پرورش حرام کی، فأنا یستجاب لہ، اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ حرام رزق، خانہ کعبہ، دنیا میں 2 مقام ہیں جن جیسا کوئی مقام نہیں ہے، پاکیزہ، مقدس، لازوال، بے مثال۔ ایک خانہ کعبہ ہے جس جگہ ہے، اور ایک روضہ رسول ہے جہاں رسول اللہ لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ تصور کیجئے، ایک بندہ 40-50 برس حرام روزی کھا کے وہاں جاتا ہے، لاکھوں روپے خرچ کر کے وہاں اپنے گھٹنے ٹیکتا ہے، اپنی جبین نیاز رب کے سامنے جھکاتا ہے، لیکن وہاں سے دعا قبول نہ ہو، آگے سے جواب نہ ملے، آگے سے آدمی کو عمل کا ثواب نہ ملے، سفر رائے گاں جائے، بھوک پیاس، پیسہ جو خرچ کیا سارا رائے گاں چلے جائے، تو اس آدمی کو دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف کہتے ہیں کہ جس کی ساری محنت ہو اور اسے اس کا پھل نہ ملے۔ اسی طرح اولاد، وہ حرام رزق جو میں کھاؤں میری اولاد پہ لگے، اور آپ پھر شکوہ کریں کہ اولاد سدھر نہیں سکتی، جی زمانہ برا ہے۔ برا زمانہ نہیں ہے، ہم برے ہیں جن کی اثرات زمانے میں پڑتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات، 3 آیات نکاح کے موقع پہ پڑھنے کا حکم دیا، رسول اللہ نے پڑھی، اور ان میں سب سے بنیادی چیز وہ ہے اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، اور والذی تساءلون بہ والارحام، اور رشتہ داری توڑنے سے بچو۔ 2 چیزیں نکاح کے موقع پہ آپ سوچئے کیوں فرمائیں؟
حالانکہ نہ موقع ہے نہ محل کہ رشتہ داری تو جڑ رہی ہے، نکاح تو ہونے لگا ہے، پھر اللہ کیوں کہتا ہے نکاح توڑنے سے بچو؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس رشتے کو آپ جوڑنا چاہتے ہیں اس میں خلوص ضروری، اس نکاح کو پایا تکمیل تک پہنچنا چاہیے، اور اس نکاح کے اثرات ہیں اولاد پہ۔ آپ خلوص کے ساتھ ایک تعلق بناتے ہیں، دو رشتے ہیں، ایک نسلی ایک سسرالی، ایک تو اللہ نے بنا دیے، اگر ماں باپ کا نظام نہ بھی ہوتا تب بھی بنا دیتا۔ آدم کو پیدا فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا بغیر باپ کے، حوا کو پیدا فرمایا بغیر ماں باپ کے۔ کتنے کیڑے مکوڑے ہیں جو پتھروں میں پیدا ہو جاتے ہیں، کتنی جڑی بوٹیاں ہیں جو فصلوں میں اگتی ہیں۔ اس کی یہ قدرت کا عظیم مظہر ہے کہ وہ چاہے بغیر باپ کے بھی پیدا کر دے، لیکن اس نے ایک سلسلہ رکھ دیا ہے، وہ کن فیکون ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے اور آپ کے لیے کیا ہے کہ جب تعلق قائم ہو ایک خامد اور بیوی کا، تو سب سے پہلا کیا ہے؟ ایک تو اللہ کا ڈر ہے، اور دوسرا آپس میں تعلق کو بہتر بنانا۔ اسی دن سے اولاد کی تربیت شروع ہوتی ہے جس دن سے نکاح ہوتا ہے۔ وہ دعا جو رسول اللہ نے فرمایا نکاح کے موقع پہ پڑھی جائے، وہ دعا پڑھنا اکثر لوگ بھول جاتے ہیں، شیطان حاوی ہو جاتا ہے، شیطان اس بچے کے دماغ کو کنٹرول کر لیتا ہے، وہ پھر ماں باپ کی بات نہیں سنتا، وہ اولاد ماں باپ کی بدنامی کا باعث بنتی ہے۔ ان دعاؤں کو سیکھیے، بیویوں کو، ازواج کو سکھائیے، اور اپنی بیٹی یا بیٹے کا رشتہ کرتے ہوئے یہ تو بڑا دھیان رکھتے ہیں تجھ پہ کون سا سوٹ جچے گا، یہ تو بہت ہوتا ہے جوتا کون سا پہننا ہے، یہ تو ہے کہ فرنیچر اچھا ہونا چاہیے کہ نہیں، یہ تو ہے کہ بڑی اچھی ہو کہ نہ، یہ تو ہو کہ کتنا میں نے مہر دینا ہے۔ یہ ساری چیزیں سوچتے ہیں، نہیں سوچتے تو اللہ کے ساتھ تعلق کو نہیں سوچتے۔ نکاح کے موقع پہ غیر اسلامی رسومات، اس میں سب سے بڑا وہ مہندی کی رسم ہے جس نے اس معاشرے کو کھوکھلا کر دیا، کہ رات کا وقت ہے، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اللہ نے کہا میں نے رات کو آرام دہ بنایا۔ ہم نے کہا نہیں، خوشی کا موقع ہے، یہ نہ سوچا محلے میں کوئی بیمار ہے کہ نہیں، کوئی مریض ہے کہ نہیں، اونچی آواز میں میوزک لگا دیا، گانے سنے، اللہ کا ڈر نہ رکھا، مرد عورتیں اکٹھی ہوئی، مخلوط محفلیں ہوئی، ڈانس کا انتظام کیا گیا، یا باہر سے لوگوں کو، ناچنے والوں کو لایا گیا، گویوں کو لایا گیا، ہزاروں روپے نچھاور کیے گئے۔ جس پیسے پہ لکھا ہے کہ رزق حلال عین عبادت ہے، وہ ان گویوں کے، ناچنے والوں کے، ڈانس کرنے والوں کے قدموں پہ پھینک دی۔ وہ پاکستان بنانے والے محمد علی جناح یہ بھی نہ سوچا کہ وہاں محمد علی جناح لکھا ہے۔ محمد میرے رسول کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہر مسلمان کے ساتھ لگتا ہے۔ اس پیسے کو، یا پاک سرزمین جہاں پاکستان لکھا ہے، اس کو لوگوں کے پیسوں میں پھینکنا، اور پھر ہم کہتے ہیں رزق میں برکت نہیں ہوتی۔ کہاں کا انصاف ہے کہ خود پاؤں میں اس رزق کو روندے اور اللہ پہ الزام ڈال دیں، اپنا رزق خود ختم کرتے ہیں، خود نیچے پھینک کے اس کی توہین کرتے ہیں، اور پھر اللہ سے امید ہے کہ اللہ وسیع رزق دے۔ یہ کہاں کا انصاف؟ جس چیز کو آپ اللہ سے مانگتے ہیں اس کی حفاظت بھی کرے۔ اس کو اگر جیب میں ڈالتے ہیں
اس کے خرچ ہونے کا پتہ ہونا چاہیے کہاں خرچ کرنا، بے جا رسومات، اور اس کا سارا اثر اولاد پہ پڑتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ناچ ڈانس گانے کی وہاں مہندی ہو، نکاح رسمی کاروائی صرف 6 کلمے پڑھ کے ایک تعلق بنایا، اور وہاں شراب کی محفلیں بھی جما دیں، مجلسیں جما دیں، اور جب اللہ بچہ دے تو اس کے لیے یہ توقع رکھنا کہ آپ کی عزت کرے گا، ہرگز ایسا ممکن نہیں ہے۔ وہ جب آپ مریں یا میں مروں، وہ اولاد شاید میرے لیے اس کو دعائے مغفرت بھی یاد نہ ہو، وہ شاید پھر رسومات کا قائل ہو، کیوں اس نے سکھائی کوئی نہیں۔ ایک بندے کی ڈیتھ ہوتی ہے، فوت ہوتا ہے، بیٹا امریکہ میں، پاکستان کا واقعہ، علاقہ ہے ساہیوال کا، بچے کو اطلاع دی جاتی، بچے کو فون کیا جاتا، اس نے کہا میں آؤں گا تو پھر دفنانا ہے۔ انتظار کیا، ٹکٹ ہوا، آ گیا، اب جنازہ پڑا ہے، بیٹا ایک سائڈ پہ کھڑا ہے مسلمان، آپ جنازہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس نے کہا جنازہ ہوتا کیا ہے؟ یہ حالت کہ جنازے کا پتہ نہیں جنازہ کیا ہوتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ جب میں مروں تو میری اولاد کو یہ نہ پتا ہو میرے باپ کی بخشش کے لیے کون سے میں نے کلمات کہنے۔ خود آدمی جنازہ پڑھائے اپنے باپ کا، ماں کا، بہن کا، بھائی کا، ہر بندے کو دعائیں یاد ہوں، یہ تو حالت۔ اور پھر جب وہ تعلق قائم ہو جائے، تعلق قائم ہونے کے بعد وہ دعا جو خامد اور بیوی کو پڑھنی چاہیے وہ نہ پڑھے، پھر اس کے بعد جب حمل ٹھہر جائے، ایک نطفہ ثم من علقہ، ایک قطرہ ٹپکنے والا، والذی خلقکم من نطفہ، وہ ذات جس نے تمہیں ایک قطرے سے پیدا کیا، ثم من علقہ، پھر ایک گوشت کا لوتھڑا بنا دیا، ثم من مضغہ، پھر ایک جیسی بوٹی چبائی ہوتی ہے ویسے بنا دیا، جیسے کسی نے بوٹی چبا دی ہے، میں مضغۃ و مخلقۃ و غیر مخلقہ، کبھی شکل بن جاتی ہے، کبھی بدل جاتی ہے، سفید رنگ کا ہے، کالے رنگ کا ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، کبھی روح پھونک دی جاتی ہے، کبھی 4 مہینے تک وہ بے جان پڑا رہتا ہے ماں کے رحم میں، ایک گولا سا ہے، پھر باقاعدہ اس کی صورت بنتی ہے، پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے، فرشتہ آتا ہے، روح پھونکتا ہے، پھر اس کو وجود ملتا ہے، پھر وہ 6 ماہ 8 ماہ 10 ماہ 9 ماہ ماں کے پیٹ میں گزار کے پھر دنیا میں آتا ہے۔ ہر بندہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اولاد، پوچھئے ان سے جن کو اولاد نہیں ملتی، اور جس کو مل جائے اور بغیر مانگے بھی مل جاتی ہے، مقدر کی بات ہے، نصیب کی بات ہے، اللہ دے دے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اس کو گڑتی جسے کہتے ہیں، کوئی چیز چکھوا دیں، اس کو چٹوا دیں، اور اس کے بعد دائیں کان میں آذان، بائیں میں پھر تکبیر۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی احادیث صحیح نہیں، یہ مسلمان اور غیر مسلم میں فرق ہے جو کیا جاتا ہے، کہ مسلمانوں کا بچہ ہے اس لیے اس کے کان میں اذان ہوگی، یہ غیر مسلموں کو ہے اس لیے اذان نہیں ہو۔ پھر اذان، اس کے بعد بچے کو پھر نہلایا جائے، اور 7 دن ہونے پہ پھر بچے کے بال صاف کیے جائیں، اگر اللہ نے استطاعت دی ہے پھر اس کے نام کی قربانی کر دی جائے۔ اگر بیٹا ہے تو 2 جانور، حصے نہیں، 2 جانور، بیٹی ہے تو 1 جانور، جان۔ اور وہی شرائط ہیں جو قربانی کی شرائط۔ ہم سمجھتے ہیں اس پہ بڑا خرچ ہو جاتا ہے، اگر یہ خرچ نہ کرو تو رسول اللہ کی حدیث سن لیجئے، میرے رسول نے فرمایا بچہ گروی ہوتا ہے جب تک اس کی طرف سے جانور ذبح نہ کیا جائے، وہ گروی رہتا ہے، بیماریوں میں گرا رہتا ہے، ہاسپٹلوں میں پیسے لگتے رہتے، خرچ ادھر سے بھی اتنا ہو جاتا۔
اللہ پہ بھروسہ کر کے اس کی طرف سے عقیقہ کیجئے. عقیقے کا معنی عقہ یا اکو کا معنی ایک یہ بھی ہے کہ جانور کی رگ کاٹ دی جائے. بعض لوگ اس کو عقیقہ اچھا نہیں سمجھتے, وہ نسیکہ کہہ لیں, قربانی کریں ضرور, وگرنہ بچہ ساری زندگی اپنے اس خون کا گروی رہتا ہے. اگر کسی کا رہ گیا ہو, پتہ نہیں تھا مسائل کا, تو وہ پہلے اپنے عقیقے کرے جو اس کے رہ گئے. کرنے تو ماں باپ نے تھے, اب بڑا ہو گیا, ماں باپ فوت ہو گئے, پتہ ہی نہیں تھا مسائل کا, اللہ معاف کرنے والا. اپنے آپ کو گروی رکھنے سے بچائیں, خود کریں اپنے عقیقے. اپنے بچوں کے اگر آپ سے رہتے ہیں وہ بھی عقیقہ کریں. پھر 7ویں دن پھر بچے کے جو بال ہیں اس کا وزن کر کے چاندی کے برابر صدقہ کر دیں. بالوں کا جتنا وزن ہو اس کے سر کے بالوں کا اتنی چاندی لیں, وزن کر لیں اور اس کا صدقہ کر دیں. یعنی چاندی کے روپے کا کر سکتے ہیں, چاندی کا کرنا اس کا کر سکتے ہیں جتنا وزن. اور پھر اس کا نام رکھیں, اچھا نام. رسول اللہ نے فرمایا احب الاسماء اللہ عبداللہ و عبد الرحمن. اللہ کو 2 نام بڑے پیارے ہیں, ایک عبداللہ اور ایک عبد الرحمن. لفظ اللہ اور الرحمن یہ 2 اللہ کے ذاتی نام ہیں. باقی صفاتی نام مثلا رحیم, کریم, عظیم, کبیر, خبیر, سمیع, بصیر, یہ اللہ کے صفاتی نام, وصفی نام. لفظ اللہ اور لفظ الرحمن یہ اللہ کے ذاتی نام ہے. نہ کسی کو اللہ کہا جا سکتا ہے نہ کسی کو رحمان کہا جا سکتا ہے. اے رحمان لکھ سکتے ہیں, عبد الرحمان لکھ سکتے ہیں, عبید الرحمان لکھ سکتے ہیں, عبداللہ لکھ سکتے ہیں, عبید اللہ لکھ سکتے ہیں, لیکن نہ لفظ اللہ کسی کا نام بن سکتا ہے نہ الرحمان کسی کا نام بن سکتا ہے. رحمان اور لفظ اللہ یہ دونوں اللہ کے ذاتی نام ہیں. باقی صفاتی باقی رکھے جا سکتے. کسی کو رحیم کہا جائے, کسی کو علیم کہا جائے, کوئی زیادہ جاننے والا علیم, کوئی زیادہ باخبر ہے خبیر کہا جا سکتا. رسول اللہ کو بھی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا, ما ارسلناک الا رحمت للعالمین. رحمت کہا گیا, حالہ رحمت اللہ کا وصف. تو کسی کو رحیم کہا جا سکتا ہے, کسی کو کریم کہا جا سکتا ہے, نہ اللہ کسی کو کہا جا سکتا ہے نہ رحمان کہا جا سکتا ہے. وہ لا شریک. اچھا نام رکھیں. ہمارے نام کیا رکھتے ہیں, پہلے نام رکھ لیتے ہیں پھر ہم سے معنی پوچھنے آ جاتے ہیں. اب شہروز یہ کیا نام ہے؟ اللہ کے نبیوں کے نام پہ نام رکھیں. نام کا اثر ہوتا ہے بچے پہ. اگر آپ کہیں جی دنیا میں وہ نام رکھنا ہے جو کسی کا نہیں ہے, تو فرعون کے بعد کوئی نام کسی نے نہیں رکھا ہے تو فرعون رکھ لیں. ہم غیر اسلامی نام, کوئی ایران کے نام پہ, فارسی کے نام, عربی کے نام رکھیں, کسی صحابی کے نام پہ رکھ لیں. آپ کے اہل بیت کے افراد کے بے شمار. جی اچھا سا نام بتائیں. اچھا سا نام تو وہ ہے جو اللہ کو پسند ہے. عبداللہ, عبد الرحمن, قاسم, رسول اللہ کے بیٹے کا نام قاسم, ایک کا نام ابراہیم, طیب, طاہر. لڑکیوں کے نام آپ نے رکھے 4 بیٹیاں, بڑی بیٹی زینب, رقیہ, ام کلثوم, فاطمہ. آگے ان کی اولاد کے بھی نام. حضرت فاطمہ کی بیٹی کا نام ام کلثوم, حسین کی بیٹی کا نام سکینہ, بہن کا نام زینب. آپ کی بیویوں کے نام دیکھ لیجیے, سودا, حفصہ, خدیجہ, عائشہ, جویریہ, زینب, یہ آپ کی بیویوں کے نام. ام حبیبہ, اور آپ کے دو, ام ایمن آپ کی دائی, ام رمان یہ بھی صحابی ہے. پھر صحابہ کے نام پہ نام رکھ دیں اگر بیٹا ہے. ابو بکر, عمر, عثمان, علی, طلحہ, زبیر, سعد, سعید, حسن, حسین, بلال, سلمان. کتنے نام؟ پیغمبروں کے نام پہ نام رکھ دیں. قرآن میں 28 پیغمبروں کے نام آئے. اسے ایک پیغمبر کسی کے نام پہ رکھ دیں, داؤد رکھ دیں, سلمان رکھ دیں, سلیمان رکھ دیں, موسیٰ رکھ دیں, عیسیٰ رکھ دیں, یحییٰ, زکریا. کتنے پیغمبروں کے نام ہیں؟
ان کے ناموں پہ نام رکھیں، آپ کے بچے اللہ راضی ہو جائے گا کہ میرے پیغمبر کے نام پہ نام رکھا۔ اور تو اور ہمارے پیر و مرشد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے نام پہ نام رکھ دیں، محمد رکھ دیں، تو ان کی کنیت بھی رکھ سکتے ہیں۔ مثلا میرا نام ہے ابو بکر، تو ابن ابی بکر رکھ سکتے ہیں۔ اپنے بیٹے کی کنیت کیا ہے؟ ابو بکر کا بیٹا۔ آپ کا نام ہے، اس کا ابن لگا دیں ساتھ، مثلا ابو لگا دیں۔ اب ابو ہریرہ اصل نام کیا ہے؟ عبد الرحمن، عبد الرحمن بن صخر، تو ابو ہریرہ انہیں کہتے ہیں۔ اسی طرح ابو موسیٰ اشعری، ان کا نام ابو مالک اشعری تھے۔ تو یہ نام آپ قرآن میں سے جو ہیں پیغمبروں کے وہ نام رکھیں، اور اس کے باہر احادیث میں دیکھ لیں جو نام ہے۔ باہر سے نام ڈھونڈتے ہیں، جی وہ ایسا نام بتاؤ جو کسی کا نہ ہو۔ بھی انسانوں کی نسل سے پیدا ہوا ہے، انسانوں کی نسل سے پیدا ہوا ہے تو وہ نام رکھیں جو رب کو پسند۔ عبد الرحیم رکھ دیں، اللہ کے نام پہ نام رکھ دیں۔ تو یہ سب سے آپ پہلے آپ کی ذمہ داری ہے، جو بچے کے آپ کے حقوق، شادی کے دن سے لے کے اب اس کے نام رکھنے تک، اب اس کے کانوں میں اللہ اکبر سب سے پہلی پکار اذان کی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اسے بتائیں اللہ۔ بچہ جب بولے تو اللہ۔ یہاں سب سے پہلے نام کیا لیے جاتے ہیں؟ فنکاروں کے نام بچوں کی زبانوں پہ۔ اب تو موبائل جیسی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے سہولت دے دی، وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی پتا ہے کہ ٹچ سکرین کیا ہوتی ہے۔ وہ ایسی ایسی ٹونیں یاد کرتے ہیں بچے، آپ کو یاد ہی نہیں ہوں گی، نہ ہمارے آبا و اجداد کو۔ تربیت بھی ایسی، اور مائیں دودھ پلاتے ہوئے پرانے دور میں وہ اللہ کی خیر ہوے یہ کہتی تھی، اللہ کی خیر ہو، ماشاءاللہ الحمدللہ یہ پڑھتی۔ آج اللہ معاف کرے وہ کلمات جو غیر مسلموں کے، کافروں کے، وہ ڈراموں کے ڈائیلاگ، وہ گانوں کے پورے مجموعے، وہ جب مائیں پڑھتی ہیں، وہ گنگنا کے پڑھتی ہیں، اس بچے پہ جب دودھ پیتے ہوئے اس پہ اثر ہوتا ہے، پھر وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ صحیح مسلمان بنے گا۔ اس کی زندگی پہ اس بچپن کی جو ماں نے دودھ پلاتے ہوئے کلمات کہے تھے، اس کا اثر موجود رہتا ہے، باقی رہتا ہے۔ بسم اللہ پڑھ کے دودھ پلائیں مائیں اپنے بچوں کو، بسم اللہ پڑھ کے، اور اس کی طرف سے دودھ کی دعا پڑھ لیں، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ یہ بچے کی طرف سے ماں جب اس کو دودھ پلائے تو بچے کی طرف سے ماں بسم اللہ بھی پڑھے اور یہ دعا بھی پڑھے۔ کیوں؟ وہ تو بے زبان ہے، ابھی چھوٹا ہے، اور جب وہ کھانے کے قابل ہو جائے تو اس کی طرف سے وہ کھانے کی دعائیں پڑھے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسبغ وجعل له مخرجا، اللہم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا۔ اس کو جب پیشاب کروائیں، قضائے حاجت کروائیں تو دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور جب وہ فارغ ہو غفرانک۔ یہ بچوں کی طرف سے پڑھیں جو خود نہیں پڑھ سکتے، اور پھر اس کی تربیت کریں اسلام کے اصولوں پہ، اسلام کے اصولوں پہ۔ اسے نماز کا پتہ ہو، اسے روزے کا پتہ ہو، اسے حج کا پتہ ہو، اسے معانی آتے ہیں۔ ہم تو شاید اپنی دعائیں نہیں پڑھتے، بچوں کو کہاں پڑھانی؟ بچوں کو باہر لے کے جائیں تو بسم اللہ توکلنا علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اے اللہ ہم نے تجھ پہ بھروسہ کر لیا۔ پھر بھول جائیں کہ بچے کو کوئی تکلیف بھی دے سکتا ہے، اللہ کے سپرد کر دیں بچوں کو رخصت کرتے ہوئے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جب ان کو چلنا آتا ہے تو ان کو رخصت کرتے ہیں تو اللہ کے سپرد کریں، اور جو چیز اللہ کے سپرد ہو جائے، کائنات مل جائے، اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی۔ اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں، حدیث میں آتی، فرمایا کسی نے کسی سے پیسے لے لیے تو اس نے پوچھا تیرا ضامن کون ہے؟ اس نے کہا میرا ضامن اللہ ضامن ہے۔ اگلا بندہ بھی بڑا سمجھا، اس نے کہا اللہ ضامن ہے تو میرے پیسے کبھی ضائع نہیں ہوں گے۔ وقت مقرر ہو گیا، وہ شخص پیسہ دینے والا
جس نے قرض دینا تھا وہ دریا درمیان میں پڑتا تھا، وہ وہاں پہنچا، اس پار وہ جس نے پیسے دیے، اس پار جس نے پیسے لیے، یہ وہاں پہنچتا ہے تو طوفان آ جاتا ہے یا کشتی نہیں ملتی، اگلا بندہ آ نہیں پاتا، تو یہ پھر لکڑی میں سوراخ کرتا ہے، پیسے اس میں رکھتا ہے، جو اس کا قرض تھا اوپر سے سی دیتا ہے، اور ساتھ لکھتا ہے اللہ تیرے حوالے، تو ضامن تھا، اللہ اکبر۔ وہ بندہ کئی عرصے بعد، کافی عرصے بعد ملتا ہے، کہتا ہے یار تیرا شکریہ، تو نے مجھے پیسے پہنچا دیے۔ اس نے کہا تجھے پہنچ گیا تھا؟ ہاں جی میں حاضر تو نہیں تھا، لیکن اللہ پہ توکل دیکھیے کہ اللہ ضامن بھی بنایا تھا، جب چھوڑا تھا پھر بھی اللہ کا نام لیا تھا۔ تو اللہ کے نام پہ بچوں کو چھوڑیں باہر، شام ہو تو بچوں کو روک لیں، ہماری واقعی شروع ہوتی ہے شام کے بعد۔ رسول اللہ نے فرمایا اس وقت شیطان بکھرتے ہیں، شیطان پھیلتے ہیں، شیطان پھر وار کرتے ہیں، اور شیطان کا وار کیا ہوتا ہے؟ اس نے ہاتھ سے تو پکڑنا نہیں، کسی شیطان میں اتنی قوت نہیں کہ اس جو یہ سامنے رکھا ہے ڈسک ہے یا یہ ممبر ہے، اس کو اٹھا کے یہاں رکھ دے۔ کسی شیطان کتنی بڑی قوت، لیکن اس میں یہ قوت نہیں کہ یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھ دے۔ وہ دماغ کو کنٹرول کرتا ہے اور آدمی سے کام کرواتا ہے، وہ بچوں پہ حاوی ہو جاتا ہے، پھر ان کو شکلیں نظر آتی ہیں، جی بچہ باہر گیا تھا ڈر گیا، قبرستان میں گیا ڈر گیا، اللہ کا نام لے کے بھیجیں، اس کو دعا سکھائیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسکول میں بھیجا، پہلا دن ہے، لباس پہنے، لباس کی دعا اسے پڑھیں، اس کی طرف سے پڑھیں، بچے کو تو نہیں آتی۔ الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی وتجمل بہ فی حیاتی، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوت۔ لباس پہنائے، وردی، یونیفارم۔ آج میرے بچے نے پہلی مرتبہ اسکول جانا، چھوڑ کے آئیں، اللہ کا نام لیں، اس پہ پھونکیں، دم کریں، آیت الکرسی پڑھیں۔ یہ بچوں کے حقوق ہیں جو ہر آدمی پہ فرض، اور وہی اولاد جس کو دعائیں سکھائیں، جس کے لیے دعائیں کی، جب بڑا ہوگا آپ کی نیک نامی کا سبب ہوگا، اس کے لیے علیحدہ بیٹھ کے دعائیں کریں، اللہ اس کی حفاظت کرے گا، اللہ اس کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اس کی میں مثال بیان کرتا ہوں، سورہ الکہف 16واں پارہ، حضرت خضر اور حضرت موسیٰ۔ حضرت موسیٰ نے بڑا واز کیا قوم میں کھڑے ہو کے، لوگوں نے کہا واہ موسیٰ کیا بات ہے آپ کی، آپ جیسا عالم ہی کوئی نہیں۔ ایک بندے نے پوچھا اے موسیٰ آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ تو حالانکہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ کے مطابق اللہ کو علم ہے، میں وقت کا نبی سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ اللہ کو غصہ آ گیا کہ علم تو میں نے دیا، نبوت تو میں نے دی، اپنے آپ پہ کیا ہے مان؟ اللہ نے کہا نہیں موسیٰ ایک تجھ سے بھی بڑا عالم ہے۔ اب حسد نہیں کیا، اللہ جی مجھے بتاؤ کون سا عالم؟ اللہ نے کہا فلاں دریا کے کنارے یا سمندر، بین مجمع بین البحرین، دو سمندر کے جمع ہونے کی جگہ وہ تجھے ملے گا، وہاں چلے گئے، وہاں خضر سے ملاقات۔ خضر پڑھے، خضر نہیں خضر، خا کے اوپر زبر ہے، ضاد ہے، اس کے نیچے زیر ہے، خضر علیہ السلام۔ ان کو خضر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ بیٹھتے تھے تو پیچھے سے فصل لہلہانے لگ جاتی تھی۔ خضر سبزے کو کہتے ہیں، خوشحالی۔ وہاں سے ان کے ساتھ چلتے ہیں، میں تیرا شاگرد بننا چاہتا ہوں۔ کہاں سے آئے ہو؟ میں بنی اسرائیل سے۔ موسیٰ تو خود پیغمبر ہے۔ نہیں اللہ نے کہا ہے تو مجھ سے زیادہ بڑا عالم ہے، میں نے تجھ سے علم سیکھنا ہے، جا واپس پلٹ جا، تیرا میدان اور ہے میرا میدان اور ہے۔ ہر عالم علیحدہ علیحدہ علم ہوتا ہے۔ مثلا آج بھی ہے، کوئی حدیث کا عالم ہے، کوئی قرآن کا عالم ہے، کوئی فقہ کا عالم ہے، کسی کو سائنس کا علم ہے، کسی کو میتھ کا علم ہے، کوئی بایو کو جانتا ہے، فزکس کیمسٹری، دنیا کے علوم فنون ہیں ان کو جاننے والے۔ اب میں جو ہوں میں یہ پڑھائی کا کام نہیں کر سکتا، وہ میرا کام نہیں کر سکتا، ہر بندے کا اپنا علم ہوتا نہیں، میں نے تجھ سے سیکھنا، اللہ نے کہا ہے تو مجھ سے بڑا عالم۔ تو وہاں انہوں نے کہا پھر اگر میرا شاگرد بننا ہے تو پھر مجھ سے سوال نہیں کرنا ہے، جو میں کروں بس دیکھتے جانا ہے۔ ان میں پھر ایک واقعہ پیش آتا ہے جو اس تقریر کے ساتھ، جس کا تعلق اس موضوع کے ساتھ، کیوں وہ ایک بستی میں گئے، ان سے کھانا مانگا تو انہوں نے انکار کر دیا، گاؤں والوں نے نہیں مانا،
وہاں سے نکلے دونوں بزرگ تو دیکھا ایک دیوار گرنے لگی، جیسے گر پڑی، حضرت خضر نے اسے درست کر دیا، سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ وہاں بول پڑے، انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا تو ان کی دیواریں درست کرتا پھرتا، اور یہ تو ہمیں کھانے کا نہیں پوچھتے تو ان کی دیواروں کے کام کرتا۔ تو حضرت خضر نے پھر فرمایا کہ اب میں تجھے تیرے سوالوں کا جواب دوں گا، تیرا راستہ اور ہے، میرا راستہ اور ہے۔ اور آگے وہ نکتہ بتایا جو آج کی تقریر کا محور ہے، جو اصل موضوع ہے، کہ میں نے دیوار کیوں بنائی، کہ یہ یتیم دو بچوں کی ہے اور ان کی وراثت، ان کا خزانہ ان کے نیچے ہے۔ کان ابوہما صالحا، ان بچوں کا باپ نیک تھا، ان بچوں کا باپ نیک تھا، اور جب یہ جوان ہوں گے ان کو یہ خزانہ مل جائے گا۔ نیک باپ کی اولاد ضائع نہیں ہوتی۔ رسول اللہ نے فرمایا بندہ مر بھی جائے، قبر میں ہو، اس کا بیٹا اگر دعا مانگتا ہے، نیک بیٹا، اللہم اغفر لہ ورحمہ، اللہ میرے باپ کو بخش دے۔ ذرا آپ بھی جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں ان کی قبروں پہ جایا کریں، آپ کو ایک تو لذت محسوس ہوگی کہ تعلق بنے گا کہ میرا دنیا میں لانے کا سبب یہاں ہے، میری جنت میری دوزخ یہ ہے۔ اور جب آپ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں کہ اللہ ان کو معاف کر دے، ان پہ رحم کر، رسول اللہ نے فرمایا وہ مردے کے حق میں قبول ہوتے۔ بیٹا باپ کے حق میں دعا کرے قبول ہوتی ہے، لیکن کب؟ جب باپ اپنے بیٹے کو دین کی راہ پہ لگائے، اسے کلمات سکھائے۔ تو شیطان سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ کوئی دیوار نہیں ہے جہاں سے شیطان سے بچا جائے، کوئی کوڈ نہیں ہے جس پہ شیطان سے آدمی محفوظ رہے۔ جیسے ہم کوڈ لگاتے ہیں نا کہ دوسروں سے محفوظ رہے، ایک موبائل ہی ہے، اس کا سسٹم ہے، آپ کا یہ فنگر پرنٹس ہے، بات چہرے کا، آنکھوں کا، اسکیچ، وہ جب پڑھتا ہے سامنے تو وہ کوڈ حرکت کرتا ہے، عمل کرتا ہے۔ شیطان کو روکنے کا کوڈ کیا ہے بچوں سے؟ وہ ہے اللہ کا ذکر۔ بچوں کو سکھائیں، خود دم کریں۔ رسول اللہ اپنے نواسوں پہ، حضرت حسن حسین پہ دم کر کے پھونکتے، ان پہ دم کرتے، اور حالاں آل رسول پہ شیطان کا اثر نہیں ہوتا۔ جو آل رسول میں سے مومن ہوں ان پہ شیطان ڈائریکٹ اثر نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول ان پہ دم کیا کرتے۔ ہم جو ان آل رسول کے ماننے والے، ہم جو رسول اللہ کے ماننے، صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت کے ماننے والے، اگر ان کو دم کی ضرورت ہے، ہمیں تو بالاولیٰ ضرورت، اور پھر ان کی تربیت کریں۔ یہاں ایک مسئلہ چل رہا تھا اسی دوران کہ مسجد میں بچوں کا آنا کیسا ہے، کیا مسجد میں بچے آ سکتے ہیں نماز؟ تو بنیادی چیز سب سے یہ ہے کہ 7 سال کی عمر سے رسول اللہ نے فرمایا ان کو نماز کی تربیت دو، کہو نماز کی۔ اگر 10 سال کے ہوں تو نماز نہ پڑھنے پہ مارو۔ تو بچے مسجد میں آ سکتے ہیں، اور بچوں کو برداشت بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر بچہ کوئی شور کرتا ہے تو آپ تصور کریں کہ آپ اس عمر میں تھے تو کیا کرتے تھے۔ آج غصہ آتا ہے، بچے کو سمجھا سکتے ہیں، لیکن پوری مسجد کو سر پہ اٹھا لینا، لوگوں کی نماز بھی خراب کرنا ایک بچے کی وجہ سے، زیادہ سے زیادہ کہا جا سکتا ہے بھئی اس کو تربیت سکھائیں، اس کو بتائیں کہ مسجد میں اگر وہ آج مسجد میں نہیں آئے گا تو بڑا ہو کے باغی ہو جائے گا۔ آپ ان افراد کو جانتے ہوں گے جو بچپن سے نماز پڑھتے رہے، آتے رہے، آج تک عادت بن گئی، مسجد کے ساتھ تعلق بن گیا۔ یہ بچوں کو مسجد میں لائیں، ثواب کا کام ہے۔ جتنے قدم آدمی چلتا ہے مسجد کی طرف، اتنے قدموں کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے، لیکن اس کی تربیت بھی کریں۔ اگر وہ شور کرتا ہے کوئی کہے تو برداشت کریں، پھر یہ نہیں ہے کہ میرے بیٹے کو کیوں کہا، آگے سے یہ نہیں کہ میرے بیٹے کو کیوں کہا، بھی وہ شور کرتا تھا اس کو کہہ دیا، کون سا مسئلہ، تو برداشت کریں۔ خاص طور پہ بزرگ برداشت نہیں کرتے، وہ شاید گھر سے لڑکے آتے ہیں کہ بچوں کو برداشت نہیں کرتے، ان کو برداشت کریں، ہاں سمجھائیں بیٹا ایسے نہ کرو۔ اور میرا نہیں خیال
کہ اگر کوئی پیار سے بچوں کو کہے تو وہ عمل نہ کرے. بچہ عمل کرتا ہے, بچہ کوڑا کاغذ ہوتا ہے, اس پہ جو مرضی تحریر کر دیں. آپ ایک بچہ ہے, اس کی سوسائٹی اچھی بنا دیں, دوست اچھے بنا دیں, اچھی ڈگر پہ چلے گا. آپ برے دوست بنائیں, بری ڈگر پہ چلے گا. یہ تو آپ پہ ہے کہ آپ اس کی تربیت کیسے کرتے ہیں. گھر سے سکھا کے لائیں, بیٹا شور نہیں کرنا. اب بچہ اتنا سمجھدار تو نہیں ہوتا ہے, وہ 100 خدائیاں کر سکتا ہے, تو ان کی تربیت کرے. بچوں کے مسئلے میں بچہ اگر اللہ نے دیا ہے یا بیٹی دی ہے, ان کو مسجدوں میں آنے سے نہیں روکا جائے, نہ عورتوں کو نہ بچوں کو. رسول اللہ کے دور میں صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کی صف آگے بنتی تھی, پھر بچوں کی صف, پھر عورتوں کی. اس دور میں ہر نماز عورتیں مسجد میں پڑھتی تھی, ہر نماز عورتیں مسجد میں پڑھتی. ہاں, آپ جب مرد بیٹھے رہتے عورتیں چلی جاتی, پھر مرد اٹھتے. تو ایسے ہی بچوں کو سمجھائیں جمعے کے دوران. ان پہ کوئی بات تو اثر کرے گی نا, کسی ایک موقع پہ. ایک موقع پہ شور کرتا ہے, اگلی نماز میں درست ہو جائے گا. نہ کہ اس کو باغی کریں کہ مجھے ایک جھڑکا تھا. اور جو بچپن میں چیز آدمی کے ذہن میں رہتی آخر تک رہتی. اب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا کئی مرتبہ, تو نیند میں بھی یا خیالات کہیں اور ہوتے ہیں, لیکن پوری سورہ فاتحہ صحیح پڑھتے ہیں. یا وہ تسبیح سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ کس وجہ سے پڑھتے ہیں کہ بچپن میں پڑھتے تھے, یاد ہو گئیں. اسی طرح اگر آپ کی وجہ سے وہ ایک بچہ باغی ہو گیا دین سے, نماز سے, مسجد سے, اس کا گناہ تا قیامت آپ کو ملتا رہے گا. پھر بچوں کے وہ نصیحت کریں. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بچوں کو نصیحتیں کی, اے بچے زمین میں لا تمشی فی الارض مرحا, زمین میں اکڑ کے نہ چل. کیوں؟ لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا, تو نہ بلندی میں پہاڑوں کو سر کر سکتا ہے, نہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے. بچوں کی تربیت کریں, ان کے خیال رکھیں, ان کو اچھا کھلائیں. رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم بہترین صدقہ وہ ہے جو آدمی اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے, اپنے بیوی بچوں کے منہ میں ڈالتا ہے. ان کو کھلائیں, پہنائیں. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ان کا حق کیا ہے؟ فرمایا جو کھاؤ ان کو کھلاؤ, جو پہنو ان کو پہناؤ. رسول اللہ کی ایک حدیث سن کے بات ختم کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی اور اس نے ان کی پرورش کی, ان بیٹیوں کو پالا, ان کی تربیت کی اور ان کو تعلیم دلوائی, ان کا خیال رکھا, لڑکوں سے فرق نہ کیا کہ یہ میرا بیٹا ہے یا بیٹی ہے, کہ لڑکے کو ہمیشہ آگے رکھا, بیٹی کو پیچھے کر دیا کہ یہ تو غیروں کے گھر جانی ہے. نہیں, وہ کم از کم اپنے گھروں میں تو ان کو آرام سے رہنے دو. تمہاری جو بیٹیاں ہیں پتہ نہیں اللہ نصیب کیسے بناتا ہے کہ غیروں کے گھر میں جا کے پتہ نہیں کیا ہوگا. کم از کم جب تک شادی نہیں ہوتی اس بیٹی کا خیال رکھیں بیٹے سے زیادہ. رسول اللہ نے فرمایا جو بندہ ان کی تربیت کرے پھر ان کی شادی کر دے, فرمایا قیامت کے دن وہ آگ سے اپنے باپ سے پردہ بن جائیں گے. کہ آگ اللہ تعالیٰ ان بیٹیوں کی وجہ سے جو اس نے تربیت کی ہے, جو اس نے ان کو پالا ہے, جو ان کو آگے شادی کر دی, اچھی تعلیم دی ہے, اچھی تربیت دی ہے, اور شادی کے وقت اپنی بیٹی کے کان میں یہ کہا ہے اے بیٹی اس خامد کی جس سے تیرا تعلق بنا ہے اس کی اطاعت کرنا, اس کی فرما برداری کرنا. کبھی آدمی اونچا بولتا ہے تو اس بیٹی کو سمجھایا کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اپنا گھر آباد کر, اور اللہ تعالیٰ تمام کے گھروں کو آباد کرے. فرمایا کہ وہ قیامت کے دن آگ آئے گی اور وہ نیکی جو بیٹیوں کے ساتھ کی ہے وہ آگ سے رکاوٹ بن جائے گی. اللہ پاک بہت ساری باتیں ہیں, بہت سارے حقوق ہیں اولاد کے جو انشاءاللہ پھر شاید اگلے جمعے میں انشاءاللہ بیان کریں گے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے اولاد کو, ہمارے گھروں کو, ہماری بیویوں کو, ہمارے بھائی بہنوں کو اللہ پاک چین امن کی زندگی عطا فرمائے, اور اس معاشرے کو اللہ تعالیٰ راحت اور سکون والا بنائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.